مسلم برادری کے روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان چہارم انتقال کر گئے۔ مولانا شاہ کریم الحسینی آغا خان کا انتقال پرتگال کے دارالحکومت لزبن میں ہوا۔ مولانا شاہ کریم الحسینی اسماعیلی کمیونٹی کے 49ویں امام تھے۔ وصیت و روایات کے تحت پرنس رحیم الحسینی آغا خان پنجم کمیونٹی کے 50ویں امام بن چکے ہیں۔ ان کو پرنس کریم آغا خان نے اپنی وصیت میں جانشین مقرر کیا تھا، کیونکہ اسماعیلی عقیدے کے مطابق کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جماعت امام کے بغیر رہی ہو۔ جیسے ہی امام اس مادی دنیا سے رخصت اختیار کرتے ہیں، ان کی روحانی روشنی ان کے نامزد جانشین کو منتقل ہو جاتی ہے، اور یہ سلسلہ 1400 برس سے قائم ہے۔ پرنس کریم آغا خان کے آباء و اجداد صدیوں پہلے فارس یعنی موجودہ ایران میں آباد ہو گئے تھے، جہاں سے بھارت منتقل ہو گئے۔ پرنس کریم آغا خان پرنس علی خان کے بڑے بیٹے تھے۔ وہ 1936 میں سوئٹزرلینڈ میں پیدا ہوئے اور بچپن کے ابتدائی ایام بھی نیروبی میں ہی گزارے۔ انہوں نے سوئٹزرلینڈ کے لا روزے اسکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ وہ ابھی ہارورڈ یونیورسٹی سے اسلامی تاریخ میں بیچلر آف آرٹس کی ڈگری لے رہے تھے کہ پرنس کریم آغا خان کے دادا سر سلطان محمد شاہ آغا خان سوم نے تاریخی روایات کے برعکس بیٹے کی جگہ پوتے یعنی انہیں جانشین مقرر کر دیا تھا۔ اس طرح پرنس کریم آغا خان نے 1957 میں امامت سنبھالی تھی اور اس وقت ان کی عمر صرف 20 سال تھی۔ پرنس کریم نے واپس جا کر 1959 میں ہارورڈ یونیورسٹی سے اپنی ڈگری مکمل کی۔ انہیں 1957 میں ملکہ برطانیہ نے ہز ہائنس کا خطاب بھی دے دیا تھا۔ پرنس کریم آغا خان کو کئی ممالک نے اپنی اعزازی شہریت دے رکھی تھی۔ پرنس کریم کو برطانیہ اور کینیڈا نے بھی شہریت دے دی تھی، مگر زندگی کا زیادہ تر حصہ انہوں نے فرانس میں گزارا۔ یوں کسی مخصوص قطعے زمین پر تسلط نہ رکھنے کے باوجود وہ ایک ایسے حکمران ثابت ہوئے جو اپنے پیروکاروں کے دلوں پر راج کرتے ہیں اور ان کی ہدایات حرف آخر سمجھی جاتی ہیں۔ انہیں نہ صرف اسماعیلی برادری بلکہ پوری دنیا بہت عقیدت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ وہ خاص طور پر اپنے فلاحی کاموں اور مفاد عامہ کے لیے قائم کیے گئے اداروں کی وجہ سے دنیا بھر میں جانے جاتے تھے۔ پرنس کریم خاموش سفارتکاری کے حوالے سے بھی جانے جاتے تھے۔ امریکہ کی وینٹی فیئر میگزین نے پرنس کریم آغا خان کو ون مین اسٹیٹ کا نام دیا تھا۔ پرنس کریم آغا خان ہی نے امریکہ کے صدر رونالڈ ریگن اور سابق سوویت یونین کے صدر میخائیل گورباچوف کی جنیوا میں سفارتی بات چیت ممکن بنائی تھی۔ ان کی پہلی اہلیہ شہزادی سلیمہ سے ان کے 3 بچے زہرا آغا خان، رحیم آغا خان اور حسین آغا خان پیدا ہوئے۔ پرنس کریم کی یہ شادی 26 برس چلی اور پھر 1995 میں دونوں میں علیحدگی ہوئی، جس کے بعد وہ 1998 میں پیرس کے نواحی علاقے میں جرمن شہزادی گبریل سے رشتے ازدواج میں منسلک ہو گئے، جن کا اسلامی نام انارا رکھا گیا۔ جوڑے کا ایک بیٹا علی محمد آغا خان پیدا ہوا۔ پرنس کریم آغا خان نے اپنی زندگی پسماندہ طبقات کی زندگیوں میں بہتری لانے پہ صرف کی۔ وہ اس بات پر زور دیتے رہے تھے کہ اسلام ایک دوسرے سے ہمدردی، برداشت اور انسانی عظمت کا مذہب ہے۔ وہ آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے بانی چیئرمین بھی تھے۔ اس پلیٹ فارم سے انہوں نے دنیا کے مختلف خطوں خصوصاً ایشیا اور افریقہ میں فلاحی اقدامات کیے۔ یہ ادارہ صحت، گھروں کی تعمیر، تعلیم اور دیہی علاقوں میں معاشی ترقی کے شعبوں میں کام کرتا ہے۔ انہوں نے دنیا بھر میں متعدد اسلامی تعمیرات کو بھی بحال کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کے نیٹ ورک کے مطابق یہ لگ بھگ 30 ممالک میں خدمات انجام دے رہا ہے، جبکہ اس کا سالانہ بجٹ لگ بھگ $1 ارب ہے۔ پرنس کریم آغا خان کے پاکستان، خاص طور پر گلگت بلتستان کے لیے خدمات بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ 1980 میں آغا خان فاؤنڈیشن کے تحت آغا خان رورل سپورٹس پروگرام، آغا خان ہیلتھ سروسز اور دیگر فلاحی اداروں کی بنیاد رکھی، جو آج بھی اس علاقے کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ پرنس کریم الحسینی آغا خان چہارم کھیلوں میں بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ انہوں نے 1964 کے ونٹر اولمپکس میں ایران کی نمائندگی کرتے ہوئے اسکیئنگ کے مقابلوں میں بھی حصہ لیا تھا۔ وہ اعلیٰ نسل کے گھوڑے رکھنے کے لیے بھی شہرت رکھتے تھے اور فرانس میں گھڑ دوڑ اور بریڈنگ کے سب سے بڑے ادارے کے مالک تھے۔ ان کے مشہور ترین گھوڑوں میں شیرگر بھی شامل تھا، جس نے 1981 میں اسپین ڈربی ریس میں ریکارڈ قائم کیا تھا، جو کبھی توڑا نہیں جا سکا۔ تاہم اس گھوڑے کو آئرش فارم سے مبینہ طور پر IRA کے اراکین نے چرا کر $2 ملین تاوان طلب کیا تھا۔ اس حوالے سے ٹیلی فونک رابطے تو ہوئے، مگر پرنس کریم نے تاوان دینے سے صاف انکار کر دیا تھا، جس کے بعد رابطے ختم ہو گئے اور گھوڑے کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔
پرنس کریم کو مختلف ممالک اور یونیورسٹیوں کی جانب سے اعلیٰ ترین اعزازات، خطابات اور اعزازی ڈگریوں سے بھی نوازا گیا تھا۔ انہیں 20 ممالک نے اپنے قومی اعزازات سے نوازا اور دنیا کی 19 بہترین یونیورسٹیوں نے انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری عطا کی۔ انہیں جو اعزازات عطا ہوئے ان میں حکومت برطانیہ کی جانب سے ہز ہائنس کا خطاب اور نائٹ کمانڈر آف دی برٹش امپائر کا اعزاز، کینیڈا کی اعزازی شہریت، امریکی اکیڈمی برائے آرٹ اینڈ سائنسز کی فیلوشپ اور حکومت پاکستان کی جانب سے نشان امتیاز کا اعزاز شامل ہے۔ آج پرنس کریم آغا خان چہارم ہمارے درمیان موجود نہیں، لیکن ان کا فیض، ان کی خدمات اور ان کی یاد ہمیشہ ہمارے دلوں میں تازہ رہے گی۔ ہم ان کی بلندی درجات کے لیے دعا کرتے ہیں۔